نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء طالبات السلام علیکم۔ میں ذیشان کمال سال اول کے اردو کے لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بچوں، آج ہم اس سبق کا آخری حصہ کریں گے، دوستی کا پھل، کیونکہ جو اہم اقتباس تھا وہ ہو چکا ہے، یا جتنی بھی اہم باتیں تھیں وہ میں آپ کی گوش گزار کر چکا ہوں۔ اب آگے سرسری سا جائزہ لیتے ہیں اس سبق کا، اور جو اہم بات آگی وہ میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا چلوں گا۔ دیکھیں، بات ہو رہی تھی کہ کبوتری نے کبوتر سے کہا کہ ہمیں اپنی مدد آپ کرنی چاہیے، کیونکہ خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ یہ مشہور بات ہے، خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ جو اپنے لیے مخلص نہیں ہو سکتا، وہ کسی دوسرے کے لیے بھی فائدہ مند نہیں ہو سکتا، اور کوئی دوسرا شخص اس وقت تک آپ کی مدد نہیں کر سکتا جب تک آپ خود اپنی مدد کے لیے آمادہ اور تیار نہیں ہو جاتے۔ پہلے خود ہمت کرنی پڑتی ہے، کیونکہ ہمت مرداں مدد خدا۔ آپ کو پہلے خود ہمت کرنی پڑے گی۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ سب سے پہلے آپ کو خود اپنی مدد کرنی پڑے گی، لہٰذا کبوتر اور کبوتری دونوں قریبی ندی سے پانی اپنے پروں میں بھر کر لائے اور اس آگ کو بجھا دیا۔ انہوں نے ہمت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مدد کی اور انہوں نے آگ کو بجھا دیا، کیونکہ فی الفور وہ خود اپنی مدد کر سکتے تھے، اور جو کام آپ خود کر سکتے ہو اس کے لیے کسی دوسرے سے مدد مانگنا نادانی اور کم فہمی ہے، اور بعض لوگوں نے اسے کم ظرفی قرار دیا کہ آپ خود جو کام کر سکتے ہیں اس کے لیے دوسروں سے مدد مانگنا یہ کم ظرفی ہے۔ انسان کی حمیت اور غیرت جاتی رہتی ہے جب وہ ہر چھوٹے بڑے کام کے لیے دوسروں سے مدد مانگتا ہے۔ سب سے پہلے خود اپنی مدد کرنی پڑتی ہے۔ تو اب شکاری بہت غصے میں آ گیا، کیونکہ اس کا بنایا ہوا منصوبہ ناکام ہوتا دکھائی دے رہا تھا۔ تو اس نے اور لکڑیاں جمع کیں اور پہلے سے زیادہ آگ لگائی۔ اب آگ کی شدت زیادہ تھی، اس آگ کو بجھانا کبوتر اور کبوتری کے بس میں نہیں تھا، لہٰذا اب ضرورت تھی کہ وہ اپنے دوستوں کو مدد کے لیے بلاتے۔ اپنی کوشش کر چکے، لیکن اب ضرورت تھی کہ وہ اپنے دوستوں کو مدد کے لیے بلاتے، لہٰذا وہ دونوں وہاں سے نکلے اور گدھوں کے پاس آئے اور ان سے اپنی مصیبت کہی، اپنا سارا واقعہ پیش کیا۔ تو گدھوں نے فوراً ان کی مدد کا عزم کر لیا۔ یہ اچھے دوست کی علامت ہوتی ہے کہ وہ کسی اپنے دوست کی مصیبت میں پریشان ہوں اور ان کی مدد کے لیے فوراً آمادہ ہو جائیں، سوال و جواب نہ کریں۔ تو وہ فوراً آئے اور بڑے بڑے پروں میں اس ندی سے پانی لا کر وہ آگ بھی بجھا دی۔ تو دوسری بار جب آگ بجھی تو شکاری کے حوصلے پست ہو گئے، کیونکہ بار بار ناکامی
انسان کے حوصلوں کو پست کر دیتی ہے، اور یہ ناکامی دراصل کس کی ناکامی ہے؟ شر کی ناکامی ہے۔ ایک شریر شخص کی شرارت کی ناکامی ہے، اور یہ فتح تھی دوستی کی، محبت کی، امن کی، آشتی کی، اور یہ فتح تھی خلوص کی۔ تو شکاری نے ارادہ کیا کہ آج رات میں یہی سو جاتا ہوں، صبح اٹھتے ہی سورج کی روشنی میں گھونسلوں سے یہ پرندے اٹھا لوں گا، کیونکہ کچھ بھی ہو سورج کی روشنی کا مقابلہ نہ کوئی چراغ کر سکتا ہے، نہ آگ الاؤ۔ لہذا اس نے رات وہیں آرام کرنے کا فیصلہ کیا۔ کبوتر کبوتری اور وہ گدوں کا جوڑا شکاری کے اس مذموم ارادے کو سمجھ چکا تھا، اور وہ مصیبت سے پہلے خود کو تیار رکھنا چاہتے تھے، کیونکہ جو قومیں آنے والے خطرات سے قبل از وقت آگاہ ہونے کے باوجود تیاری نہ کرے وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ تو انہوں نے پہلے ہی یہ بات سمجھ لی کہ شکاری کیا ارادہ رکھتا ہے، اس کے دل میں کیا مذموم ارادہ ہے، کیا نیت ہے۔ لہٰذا وہ سانپ کے پاس گئے جس نے دوستی کا وعدہ کیا تھا، جس نے دوستی کی قسم اٹھاتے ہوئے کہا تھا کہ جب بھی مصیبت پڑے گی تو میں تمہارے کام ضرور آؤں گا، ہر مشکل میں میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ دونوں نے سانپ سے یہ ماجرا کہا، ساری بات سنائی، تو سانپ نے بڑے غور سے ان کی بات سنی اور انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا کہ تم بے فکر ہو کر چلے جاؤ، صبح کو وہ جو ارادہ بھی رکھتا ہے اس کا ارادہ خاک میں ملا دیا جائے گا، اس کے یہ برے عزائم ناکام ہو جائیں گے۔ تو سانپ نے تسلی دیتے ہوئے انہیں بھیج دیا۔ ادھر شکاری رات بھر سویا، صبح اٹھا، اور جب گھونسلے سے پرندے اٹھانے کے لیے، وہ کبوتروں کے بچے اٹھانے کے لیے وہ درخت پر چڑھنے لگا، تو اس نے دیکھا کہ سانپ کے درخت کے تنے ایک سانپ، بہت بڑا سانپ لیٹا ہوا ہے۔ سانپ کو دیکھ کر شکاری گھبرا گیا، اب بھاگنے سے سوا اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، لہذا وہ فوراً اپنے مذموم ارادوں کو ترک کر کے وہاں سے بھاگ گیا۔ کبوتر اور کبوتری کے بچے محفوظ رہے۔ دیکھیے کس طرح دوستی نے انہیں اس مصیبت سے نجات دلائی، کیونکہ انہوں نے دوست بناتے ہوئے حسب و نسب یا برادری کے بارے میں نہیں سوچا، انہوں نے ایک ہی بنیاد پر دوستی قائم کی، وہ بنیاد تھی خلوص، محبت، اور یہی اصل دوستی ہے۔ تو اس لیے مصنف کہتا ہے کہ کبوتروں کو دوستی اور امن کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ تو بچوں، آج یہ سبق ہمارا دوستی کا پھل ختم ہو گیا ہے۔ اب ہمارا ایک سبق مشتاق احمد یوسفی کا لکھا ہوا اور آنا گھر میں مرغیوں کا جو انشائیہ ہے، مزاحیہ تحریر ہے، وہ سبق رہ گیا ہے۔ تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں وہ سبق شروع کریں گے یا غزل شروع کریں گے انشاءاللہ۔ تو اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ، خدا حافظ۔